اس وقت کوئی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی، گروتھ نہیں ہوگی، اور معاشی لحاظ سے جو ہے نا یہ ملک بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، جب میں نے 127 استعفے منظور ہو چکے تھے وہ استعفے، اور جب یہ امپورٹڈ سرکار آئی، انہوں نے نئے اسپیکر صاحب نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ جب ایک چیز منظور ہو چکی ہے اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانا باقی تھا اس کا بھیجنا، تو اس کو بھیجنا چاہیے۔ 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا۔ اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا ہے۔ ان 11 نے بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اخبار میں دیا ہے۔ تو 127 سب اپنے اپنے حلقوں میں واپس گئے، سب نے تقریریں کی، سب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے۔ معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج دہشت گردی جس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی خودکش ہو رہا ہے، بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیبر پختونخوا جس میں ہم نے فاٹا کو مرج کیا، وہاں پہ صوبائی انتخابات کرائے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے، ترقی کی طرف جا رہا تھا، آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں 18 فارماسیوٹیکل فیکٹریاں اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں، انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آٹو موبائل کی بڑی کمپنی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہے۔ فیصلہ آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے۔ 15 لاکھ لوگ صرف فیصلہ آباد میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تیزی سے معیشت گر رہی ہے۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں جا نہیں سکتے۔ ہمارے دور میں آٹا 5,500 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا، اور مخصوص میڈیا اور یہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھی اس دور میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہے، ناکارہ ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک۔ آج مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ آج آٹا جو ہے وہ 13,000 روپے کا 100 کلو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں۔ ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں، ان کو پتہ چلے، عوام میں آئیں ایک دفعہ۔ یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے، یہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کے ٹولہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کانپے ٹانگ جاتی ہے ان کی۔ پہلے یہ آپ کے سامنے کراچی کے بلدیات سے بھاگے، اسلام آباد کے بلدیات سے بھاگ گئے، پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب جیتے پاکستان تحریک انصاف۔ تو عوام کا جو گیلپ کا سروے آیا ہے، 75% پاکستانی نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ تو آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا۔ معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے فرد واحد لوگوں کے لیے کی ہیں۔ تو یہ کر رہے ہیں، لیوی لگا دی ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اسی ہاؤس کے اندر، جبکہ عوام کے لیے بجلی مہنگی، گیس مہنگا، آٹا مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی۔ تو کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی چوریاں بچائیں، لوٹیں لوگوں کو دوبارہ، پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی تھا کہ جو ہم نے منظور کیے ہوئے تھے استعفے، ان کو الیکشن کمیشن بھیجو، اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور عوام کی جو رائے ہے، جو 75% عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کی۔ اچھا، میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے صوبوں کے فنڈ بھی روک کے رکھے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کے انہوں نے 190 ارب روپے انہوں نے اس وقت جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں۔ یہ فاٹا کے فنڈز ہیں اور یہ ہمارے نیٹ ہائیڈل پراپرٹس کے فنڈز ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو تنخواہ ہی نہیں اویلیبل نہیں ہے۔ بلوچستان میں بھی اس طرح ہو رہا ہے، اور کشمیر اور
گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے ساری فنڈ روک کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کر کیا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. بھائی عوام کے پاس جاؤ, آپ سے نہیں ہو رہا, 13 لوگ ہیں, آپ جو انہیں نہیں کنٹرول کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری الیکشن ہو تاکہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا نئی اسمبلی آئے اور نیا بجٹ پیش کرے. بس ہم جو آئے تھے جی وہی بات کہ پروسیس جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بطور اسپیکر پورا کر چکے تھے, صرف نوٹیفیکیشن ہونا باقی تھا. ہم آئے ہیں آج اسپیکر کے پاس کہ ان 127 میں سے 11 کو آپ نے پک اینڈ چوز کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ان میں بھی الحمدللہ عمران خان جیت گئے. عوام کا جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ آج ملک بچاؤ اور الیکشن کراؤ, نوٹیفیکیشن کریں تاکہ اس ملک میں ایک آزاد صاف شفاف الیکشن ہو. اس ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا. 9 مہینے میں یہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے. ان کے مفادات آپ کے یا میرے ساتھ نہیں ہیں, اس ملک کی عوام کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے مفادات بیرون ملک ہیں. یہ صرف اپنی 1100 ارب کی چوری بچانے آئی تھی. NRO 2 لے لیا, اس ملک کا دیوالیہ کر دیا, معیشت کا آج پہیہ جام ہے اور آلموسٹ ملک ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے. اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں اور ایک ہی حل ہے کہ آپ الیکشن کرائیں تاکہ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق آئے اور پھر ملک آگے بڑھے. بہت شکریہ. آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ایک بار پھر قومی اسمبلی میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں, تو کیا اس حوالے سے بھی PTI سوچے گی کہ واپس آنا چاہیے اگر وہ استعفے نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے دعوت بھی دیا ادھر بلاول بھٹو نے دھمکی کی, یعنی جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں نا وہ دھمکی کی لہجے میں انہوں نے دعوت دی. دیکھیں یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا فوری الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد رکھنی ہے. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی بھی جو ہے نا ڈیزالو ہوگی اور یہاں سے بھی ہم اپنی ریزولوشن پاس کریں گے. اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو ہم اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر جو ہے نا عدالت میں جا سکتے ہیں. ہم وہ مشورہ کر کے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کی حوالے سے آپ اسمبلی میں کسی صورت میں بھی آ رہے ہیں چاہے استعفے قبول ہو یا نہ ہو, پارلیمنٹ میں آپ آ رہے ہیں جی, نئے الیکشن جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. اور ایک کلیریفیکیشن میں دے دوں, اسد عمر صاحب, پرویز خٹک, شاہ محمود صاحب نے بھی ساتھ آنا تھا. 3 بجے ایک بڑی اہم میٹنگ زمان پارک میں چیئرمین صاحب نے بلا لی, اس لیے وہ صبح نکل گئے اور ہماری اس قیادت اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا ہمارے فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب نے. تو یہ بات بالکل کلیئرٹی ہے کہ سب قیادت 127 لوگ ایک پیج پر ہیں. یہ بتائیں کہ جو ارکان باغی ہوئے ہیں PTI کے, ان کا کیا مستقبل ہے, کیا وہ آپ کی ان لسٹ ہیں؟ نہیں, دیکھیں وہ اس کا کیا, اس نے جو پارٹی کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے دروازے بند کیا ہے, اس کے لیے عوام نے بھی دروازے بند کیے ہیں. انشاءاللہ یہ سامنے آئیں گے عوام کے تو ان کو یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکے, یہ عبرت کا نشان بنیں گے. یعنی جی وہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ حکام لیجسلیشن کے افسران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کو بھی مشورہ دیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو اس کی ڈیوٹی یہی ہے, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ساتھی ہوتے ہیں. انہوں نے جو آرٹیکل ہمیں پڑھائے اور جو رولز پڑھائے وہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم نے وہی آرٹیکل وہی رولز کو بنیاد بنا کے جو ہے نا یہ استعفے منظور کروائے تھے. یہ اسپیکر کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس کو کیا رول لکھ دیتے ہیں. تو ہم نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ دیکھیں آپ تاریخ میں اپنا حصہ بنائیں. اس وقت ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کر جا رہا ہے, ملک جو ہے نا نہیں چلا جا رہا, ملک میں گورننس نہیں ہے, تو آپ ایک ایسا فیصلہ کریں, ہمارے سارے ریزگنیشن منظور کروائے تاکہ ملک نئے الیکشن کی طرف جائے. عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں دوبارہ جاری رہے گا. دیکھیں ہم تو آج اپنے اپنا موقف سامنے رکھا, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہم نے تو ریکویسٹ کر دی ہے. نہیں, وہ ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں ہے. ہم جب آئیں گے, وہ جب آئیں گے جب ہم ساتھ مل کے آئیں گے. وہ کیا کریں گے, اس کا ایک MNA آئیں گے اس کا استعفیٰ منظور کر کے باقی جو نا کہیں باہر چلے جائیں گے, 15-20 دن کے بعد دوسرے کو بلائیں گے. یہ نہیں ٹائم لیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہمارے ریزگنیشن جو ہے نا وہ کلیکٹیولی جو ہے نا منظور ہوں گے. لاسٹ کوشچن لے لیں کہ آپ انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ موقع اپنایا ہے کہ انتخابات میں وہ قوتیں جو ہے دانلی کا سہارا لے کر اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتے ہیں. اگر نیکسٹ انتخابات میں بھی انہوں نے اس طرح کیا, کیا پلاننگ ہوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم تو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور شکر الحمدللہ اس وقت ہمارے
पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीज़ों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह टू-थर्ड्स से इंशाल्लाह तरीके साहब जीतेगी। कैसे साहब कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे, इस हवाले से क्या इतलात है? महज ये देखिए मैं बताऊं ना, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, न मंजूर कर, ये गैर आईनी है। कानून में इसकी गुंजाइश किधर है? मुझे बताओ किधर है कानून में इसकी गुंजाइश? आइन में इसकी गुंजाइश किधर है? नहीं, देखिए हमारा कोई राबिता नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई लीडरशिप आई है वो जो उसका कमिटमेंट है कि वो इदारे को एपॉलिटिकल रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह इनकी एपॉलिटिकल रिव्यू को अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो एपॉलिटिकल रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।